كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لا توزیبا. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی گفتگو کا سلسلہ سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جاری ہے، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات، کہ وہ قوم سا ماحول تھا، وہ کیسے حالات تھے کہ ضرورت پیش آئی کہ اللہ رب العالمین اپنے سب سے برگزیدہ، اپنے سب سے پسندیدہ محبوب نبی کو مبعوث فرما دیا. ابھی تک ہم نے یہ سنا کہ کفار مکہ کے اندر یہ خرابیاں تھیں، سماج کے لحاظ سے، اقتصادیات کے لحاظ سے، عبادات کے حوالے کے لحاظ سے یہ خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اس کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے اس سے بدترین معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے خراب ماحول نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ فساد اور بگاڑ نہیں ہو سکتا کسی معاشرے کے اندر جتنا کہ کفار مکہ کے یہاں تھا. لیکن ایک چیز دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ان تمام تر برائیوں کے درمیان، ان تمام تر فساد اور بگاڑ کے بیچ میں ان کے درمیان کچھ ایسی خوبیاں بھی تھیں جو دوسرے معاشرے میں بہت کم ملتی ہیں. حتیٰ کہ آج کے معاشرے میں بھی وہ خوبیاں اتنے اعلیٰ پیمانے پر نہیں ملتی، ملیں گی لیکن اتنے اعلیٰ پیمانے پر ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آج کے درس کا عنوان اہل مکہ کے اخلاق حمیدہ، یعنی بہترین عادتیں. بعض لوگوں کو اس عنوان کو پڑھ کر اور سن کر تعجب ہوا کہ اہل مکہ کے اندر، کفار مکہ کے اندر بھی اخلاق حمیدہ تھا کیا؟ اچھے اخلاق وہاں بھی پائے جاتے تھے کیا؟ ہاں، پائے جاتے تھے، اور بہت ہی بڑے پیمانے پہ پائے جاتے تھے. ہزار خرابیاں ایک طرف، لیکن وہ چند خوبیاں، چند عادتیں ایک طرف. اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے
آخری کتاب آخری نبی کو اس معاشرے کے اندر نازل کیا تو اس کی ایک وجہ یہ اخلاق حمیدہ بھی تھی، یہ بہترین عادتیں بھی تھیں۔ جہاں اور دوسرے اسباب وہاں تھے، آخری نبی آنے کا، آخری کتاب کے نازل ہونے کا، وہیں ایک سبب یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کے درمیان ہزار برائیوں کے باوجود چند خوبیاں ایسی تھیں جو آگے چل کر کے دین کے کام کو تقویت پہنچا سکتی تھی۔ انہی میں سے ایک عادت، ایک اخلاق کی ایک قسم سخاوت، جو کرم، بخشش، سخاوت کا جذبہ ان کے یہاں بہت پایا جاتا ہے، حد سے زیادہ سخی تھے اور ایک دوسرے سے بڑھنے میں ہمیشہ لگے رہا کرتے تھے اس صفت کے اندر کہ سب سے بڑا سخی میں ہو جاؤں، سب سے بڑا کریم میں ہو جاؤں، سب سے بڑا جواد میں ہو جاؤں۔ اور اسی صفت کی وجہ سے ان کے ہاں دو اور چیزیں بھی آ گئی تھیں، سخاوت کی بنیاد پر دو اچھی چیزیں اور بھی آ گئی تھیں۔ سخاوت تھی، اس سخاوت کی وجہ سے دو اچھی چیزیں اور آ گئی۔ مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اخلاق میں سے ایک سخاوت اعلیٰ پیمانے پر ان کے یہاں تھی، اور اس سخاوت کی وجہ سے دو اور اچھی چیزیں ان کے یہاں آ گئی تھی۔ ایک مہمان نوازی، ضیافت۔ کوئی بھی مہمان آ جائے بلا ضیافت کے، بلا مہمان نوازی کے اس کو رخصت نہیں کیا کرتے، بلکہ یہاں تک بات آئی کہ کسی آدمی کے پاس ایک ہی اونٹنی ہے یا ایک ہی بکری ہے، اور اسی بکری یا اونٹنی سے اس کے پورے گھر کا کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے۔ وہی ایک اونٹنی اس کا دودھ پی کر کے غذا حاصل کرے، اس کا اون نکال کر کے روزی حاصل کرے۔ لیکن ایسا ہوا، مہمان آیا اور مہمان کے آنے کو دیکھ کر کے اس قدر خوشی، سخاوت کا جذبہ اس قدر جوش مارا، مہمان نوازی اور ضیافت کی ان کی عادت نے ان کو مجبور کیا کہ اس ایک اونٹنی کو جو ان کی زندگی کا سہارا تھا اس کو ذبح کروا دیا۔ مہمان کی ضیافت یوں بھی ہو سکتی تھی کہ اس سے دودھ نکالو پلاؤ، کوئی ضروری تو نہیں کہ پورا وقت اپنا اثاثہ الٹ دو، پورا جائیداد ان پر وقف کر دو تبھی ضیافت ہوگی۔ جو کھاتے وہ کھلا دی، ضیافت ہو گئی۔ کوئی مہمان آیا، اس کی خاطرداری ہم نے اپنے اعتبار سے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے کر دیا، ضیافت ہو گئی۔ لیکن اس قدر ان کے اندر یہ معاملہ تھا کہ ایک اونٹنی ہے، پورے گھر کا سہارا ہے، لیکن مہمان کی ضیافت کے لیے اس ایک اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور یہ خیال نہیں کیا کہ بعد میں بچوں کو کیا ہوگا۔ کئی واقعات۔ تو سخاوت کی وجہ سے ایک خوبی یہ مہمان نوازی اور ضیافت آئی تھی۔ اور غور کرتے چلیے کہ کیا ہمارے اندر بھی ہم مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، آخری نبی پر ایمان لانے والے، آخری نبی کی امتی ہونے والے، قرآن کریم پر ایمان لانے والے، اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعوے دار ہونے والے، کیا یہ صفات ہمارے اندر بھی؟ غور کریں تو معلوم پڑے گا کہ کتنے لوگ ہیں مہمانوں کو دیکھ کر کے منہ چراتے ہیں۔ بہرحال ادھر نہیں جاؤں گا۔ تو سخاوت کی وجہ سے ایک اچھی صفت ضیافت ان کے اندر آئی، مہمان نوازی، جس کی ایک مثال میں نے دی۔ اور سخاوت کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، بڑا بڑا قرض کسی کو اوپر ہے، اس قرض کو اپنے ذمے لے لیتے، ٹھیک ہے یہ مقروض ہے، تو کہہ دیا کرتے تھے کہ ایسا ہے یہ قرض مجھ سے لے لینا، میں ادا کرنے والا ہوں۔ دو قوم میں لفڑا چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے،
بات ہے. ایک دیت، ایک آدمی کی جان اگر کوئی لے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے. جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے، لیکن ان کی سخاوت نے دکھایا کہ جو ان کے درمیان جب صلح کرانا ہوا کہ دونوں قوم کے لوگوں مل جاؤ اور بیچ میں جو تمہارے افراد مارے گئے ادھر کے بھی ادھر کے بھی، دونوں کی دیت ہم دینے کو تیار ہیں. اور کتنا 2-3 ہزار اونٹ انہوں نے دیت میں دی. یعنی سخاوت کی وجہ سے دوسرے کو بوجھ کو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہو گئے. سخاوت کی وجہ سے ایک خوبی ضیافت اور ایک خوبی دوسرے کو بوجھ کو اپنے اوپر لینے والا. دوسرے کے اوپر جو بوجھ تھا، قرض تھا، جو پریشانی تھی، اس کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ اس کو ہم ادا کر دیں گے، تم پریشان نہ ہو. اسی زمانے کی بات ہے. حاتم طائی کا نام آج بھی مشہور ہے. سخاوت کی مثال دی جاتی ہے تو حاتم طائی کا نام لیا جاتا ہے. یہ زمانے کا حاتم طائی، یہ حاکم ہو گیا ہے. مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ سخی ہو گیا. اگر کسی کو اس طرح پکارا جانے لگے کہ سخاوت کی جگہ اس کا نام لیا جانے لگے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا سخاوت کے معاملے میں، کہ اگر کسی کو سخاوت کی مثال دینی ہے تو حاتم طائی. ایک واقعہ میں نقل کروں گا جس میں 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں. ایک سخاوت اور دوسرا جو میں نے کہا کہ سخاوت کی وجہ سے دوسرے کے بوجھ کو اپنے اوپر لیتے تھے. پچھلے درس میں ایک جنگ کا تذکرہ آیا تھا، جنگ داحس، جو 2 قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی. ایک قبیلہ عبس، ایک قبیلہ ذبیان. ان 2 قبیلوں کے درمیان یہ جنگ تقریباً 50 سال تک ہوئی. سبب کیا تھا؟ صرف اتنا سبب، گھوڑ دوڑ میں تھوڑا سا ٹینشن کہ ہمارا گھوڑا آگے کیوں نہیں جا رہا، تو سامنے والے کے گھوڑے کو تیر مار دیا، بات خلاص. اتنی سی بات کے لیے 50 سال سے جنگ ہو رہی تھی قبیلہ عبس اور قبیلہ ذبیان کے درمیان. اس کو دیکھ کر کے قبیلہ مرہ، ایک قبیلہ کا نام مرہ تھا، خاندان، اس کے 2 بڑے سردار تھے. ان دونوں سرداروں نے کہا لوگوں تم آپس میں صلح کر لو اور تمہاری دیت ہم دے دیتے. قبیلے ذبیان اور قبیلے عبس نے کہا تم صلح کر لو اور تمہاری دیت ہم دینے کو تیار. چنانچہ وہ دونوں قبیلے صلح کر لیتے ہیں اور دیت کی جتنے اونٹ ہوتے تقریباً 3000 اونٹ، اور یہ ادا کر دیتے ہیں. سخاوت کی وجہ سے دوسرے کو بوجھ اپنے اوپر لینے کی مثال. اس کو دیکھ کر کے ایک شاعر، اس کا شاعری کا فن جوش مارتا ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا. لہذا وہ اس کے مدح میں، اس کی خوبی بیان کرنے میں زہیر بن ابی سلمہ اس شاعر کا نام تھا. جب دیکھا اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ 50 سال سے جب ہو رہی ہے، خاتمہ نہیں ہو رہا، انہوں نے صلح کرا دیا، واقعی ان کی پذیرائی ہونی چاہیے. چنانچہ وہ اپنے اشعار کے ذریعے سے لوگوں میں ان کی مدح کرتا پھرتا تھا، زہیر بن ابی سلمہ. اور پھر اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، لین دین ختم ہو گیا. اس وقت تعریف کیا، اس کے بعد بھی کبھی بھی جو ہے اس سردار کا نام آتا تھا جس کا نام تھا حرم بن سنان. جب بھی نام آتا تھا یہ کچھ نہ کچھ اشعار کہہ ہی دیا کرتا تھا. تو حرم بن سنان جو سردار تھا، جب بھی اس کا تذکرہ آتا تو یہ زہیر بن ابی سلمہ ان پر کوئی نہ کوئی شعر کہہ کے ان کی تعریف کر دیا کرتا تھا. چنانچہ حرم بن سنان جس نے صلح کرایا تھا، اس کی سخاوت یہاں پھر جوش ماری. وہاں جوش ماری تو 3000 کی دیت دے دیا، 3000 اونٹ میں. اور اب پھر جوش ماری کہ شاعر اس کی تعریف کرتا پھر رہا ہے. چنانچہ اس نے قسم کھا لیا کہ جب بھی یہ شاعر زہیر بن ابی سلمہ میری کہیں مدح کرے گا، تعریف کرے گا یا مجھ سے کچھ مانگے گا
یا مجھے سلام کرے گا. 3 چیز کہ جب بھی یہ مجھ سے کچھ مانگے گا یا میرے حق میں میری تعریف میں شعر پڑھے گا یا مجھ سے سلام کرے گا تو میں اس کو یا تو ایک غلام دوں گا یا ایک لونڈی دوں گا یا ایک گھوڑا دوں گا. کتنی اچھی بات. اگر آج کسی کو مل جائے تو صبح و شام سلام کرنا جائے. سخاوت دیکھو. کہا جب بھی یہ مجھ سے سوال کرے, جب بھی مجھ سے سلام کرے یا جب بھی میرے حق میں میری تعریف میں شعر پڑے گا, میں ایک لونڈی یا ایک غلام یا ایک گھوڑا دینے کو تیار. چنانچہ اس نے دیا نہیں. جب کبھی نوبت آتی, جب کہیں دیکھتا شعر پڑا اس کے حق میں اس کو دیتا, کہیں سلام کرتا تو دیتا, کچھ مانگتا تو دیتا. آخر میں زہیر بن ابی سلمہ شاعر لیتے لیتے شرما گیا. اتنا لیا کہ شرما گیا. اب ظاہر سی بات ہے لمبا وقفہ گزرا ہوگا, دیتے دیتے تب شرمایا, لیتے لیتے وہ شرمایا. ایک لمبا عرصہ گزرا, بہت سارے گھوڑے لونڈے اور غلام اس نے لیا ہوگا, اس کے بعد شرمائی ہوگی. تو بچنے لگا کہ حرم بن سنان کا سامنا نہ ہو جائے. اور جب کسی مجمع میں پہنچتا تو دعا نہیں دیتا تھا. اور کیا کہتا تھا معلوم ہے؟ کہتا تھا کہ حرم بن سنان کے علاوہ تم تمام بخیر ہو. صرف اس بنیاد پر کہ اگر ابھی دعا دیا تو ایک گھوڑا ایک لونڈی آئے غلام مل جائے تو کہ دعا اس کو نہیں دیتا. کہتا تھا مجمع میں پہنچتا سلام کرنا ہوتا تو کہتا کہ حرم بن سنان کے علاوہ تمام لوگ بخیر ہو اور اچھی زندگی گزرے. اور آخر میں ایک بات کہتا تھا کہ جس کو میں نے اپنی دعا کے اندر شامل نہیں کیا وہ تو تمام سے بہتر ہے. شاعر تھا, وہ لیتے لیتے شرما گیا تھا. یہ طریقہ اس کو اپنانا پڑا. کہتا تھا مجمع میں جتنے لوگ ہو, حرم بن سنان کے علاوہ تمام لوگ بخیر رہو, اچھی زندگی گزرے. اور جس کا میں نے دعا میں نام نہیں لیا, جس کو میں نے دعا میں شریک نہیں کیا, وہ تم تمام سے بہتر ہے. صرف اس بنیاد پر کہ کہیں پھر کچھ نہ دے. یہ ہے ان کی سخاوت اور یہ ہے ان کا جذبہ نوازنے کا. ان کے یہاں بخیلی نہیں تھی, یہ جذبہ تھا. آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ دین اسلام کو ہوا ہے. اور جو میں نے ایک بات کہی ہے کہ دین اسلام کو, قرآن کو مکہ کے اندر نازل کیا اللہ رب العالمین نے, تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ خوبیاں بھی تھی. چنانچہ یہ ان کی سخاوت تھی, یہ ان کا کرم تھا, بخشش کا انداز تھا. اور اس بخشش کو پروان چڑھانے کے لیے, سخاوت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے وہ 2 ایسا غلط کام کیا کرتے تھے جو حقیقت میں غلط تھے, لیکن اس سخاوت کے جذبے کو اور بڑھانے کے لیے وہ 2 غلط کام کیا کرتے تھے. ایک شراب نوشی, اور اس پر فخر کیا کرتے تھے. شراب پینے کے بعد فخر کیا کرتے تھے, اس وجہ سے نہیں کہ شراب اچھی چیز ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو اپنے مال کو خرچ کرنے میں دھڑلے سے خرچ کرتا ہے, سوچنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. وہاں اس کی سخاوت دوبارہ ہو جاتی. اسی لیے وہ شراب پیتے رہے تاکہ سخاوت میں کمی نہ آنے پائے. ایک شاعر تھا انترا بن شداد. آپ سوچتے ہوں گے کہ جب دیکھو تب شاعر کا تذکرہ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ اسلام سے پہلے کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے وہاں کی تاریخ ہم کو شعراء کی زندگی سے ملتی ہے. انہوں نے اپنے اشعار میں ساری اپنے معاشرے کی عکاسی کی. جیسے آج کوئی شاعر ہوگا تو اسی معاشرے کی عکاسی کرے گا, یہیں کی بات بتائے گا. تو اس زمانے کی تاریخ اگر آپ کو ڈھونڈنی ہے, اسلام سے قبل کے حالات کو جاننا ہے, کہ ان شعراء کے حالات کو پڑھنا پڑتا ہے, ان شعراء کے کلام کو پڑھنا پڑتا ہے, اس میں ساری باتیں آتی ہیں. چنانچہ ایک شاعر انترا بن شداد تھا, اس نے شعر پڑھا. شعر کہا کہ اذا شربت فَإِذَا شَرِبْتُ فَإِنَّنِي مُسْتَهْلِكٌ مَالِي وَعَرْضِي وَافْرٌ لَمْ يُكَلَّمْ. کہ جب میں پی لیتا ہوں, جب میں نشے میں رہتا ہوں تو اپنے مال کو میں بکثرت ہلاک کرنے والا ہوتا ہوں, یعنی زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا ہوتا ہوں, اور میری عزت مکمل رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے اپنے وقار کو, اپنی عزت کو, اپنے ناموس کی حفاظت نہ کر سکے. مال خرچ کر رہے ہیں, سخاوت کا مظاہرہ
وَإِذَا صَحَوْتُ، اور جب میں صحت یاب ہو جاتا ہوں، یعنی نشہ مجھ سے اتر جاتا ہے، تو اس وقت بھی میں اپنی سخاوت میں بخیلی نہیں کرتا، کمی نہیں کرتا۔ عشاء تو میں نے کہا کہ اسی سخاوت کو پروان چڑھانے کے لیے ایک غلط چیز کا استعمال کیا، شراب نوشی۔ اور شراب نوشی میں فخر اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ شراب نوشی اچھی چیز ہے، بلکہ اس لیے فخر کیا کرتے تھے کہ نشے کی حالت میں سخاوت کا جذبہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ایک اور کام جو غلط ہے لیکن اسی سخاوت کو پروان چڑھانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جوا کھیلنے کے بعد جو زائد مال ملے گا، جو فائدے کا مال ملے گا، اس کو ہم خرچ کر دیں گے، اپنا لے لیں گے، جو اپنا لگا تھا باقی خرچ کر دیں گے۔ اب ظاہر سی بات جو بھی لیتا تھا خرچ کرتا تھا، تو اس بنیاد پر یہ دو چیزیں کیا کرتے تاکہ سخاوت کا جذبہ کم نہ ہونے پائے، پروان چڑھے، زیادہ سے زیادہ سخاوت ان کے اندر پائی جائے۔ اس لیے جب قرآن کریم میں پوچھا گیا، ان لوگوں نے پوچھا شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرمائیے اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ فائدہ یہ شراب کی حالت میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر رہے ہیں، جوا کھیلتے تھے جتنا فائدہ ہوتا سب خرچ کر دیتے تھے، لوگوں کا فائدہ ہوتا تھا۔ تو قل فیہما اثم کبیر، گناہ بڑا ہے اور اس میں ہم لوگوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے۔ جتنا نفع پہنچتا ہے اس سے زیادہ گناہ ہے، اور شریعت نے اصول بتا دیا کہ ہر چیز کے اندر نفع نقصان ہوتا ہے، لیکن جس چیز کا نفع زیادہ ہے وہ حلال، اور جس چیز کا نقصان زیادہ ہے وہ حرام۔ شراب نفع ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے، اس کو خرابیاں زیادہ ہے، فساد زیادہ ہے، یہ حرام۔ ورنہ کوئی بھی چیز آپ اٹھائیں گے اس میں حلال، اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی نظر آئے گا، کچھ نقصان کا بھی پہلو بھی نظر آئے گا۔ بہرحال تو یہ ان کے اندر یہ سخاوت، ان کے اخلاق حمیدہ میں سے ایک چیز سخاوت تھی، جس کی یہ تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سخاوت تھی، اور سخاوت کو کے ذریعہ سے دو اور چیزیں بھی آئیں، وہ ضیافت تھی اور دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر لے لینا، اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے شراب نوشی کیا کرتے تھے اور جوا کھیلا کرتے تھے۔ یہ چیز۔ دوسری چیز امانت داری۔ اگر آپ نے کوئی امانت ہم کو دی ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ آپ کی امانت ہو بہو آپ کو واپس کریں۔ اس معاملے میں ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت کمزور نظر آتا ہے، اور ایسا لگے گا کہ ہمارے اخلاق، ہماری امانت داری اس دور کے لوگوں کی امانت داری سے بہت کم تر، بلکہ نہ کے برابر ہے۔ کہ اگر وہ کسی کی امانت لے لیتے تھے تو اس امانت کی وہ حفاظت کیا کرتے تھے، اور حفاظت اس طرح کرتے تھے کہ اگر ان کی جان چلی جائے، ان کا مال چلا جائے، ان کی اولاد چلی جائے، تمام تر قربان یا قربان کرنے کے لیے امانت نہیں دیتے، امانت کی حفاظت کریں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے، خیانت نہیں ہونے دیں گے۔ ایک مثال میں آپ کو دے کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ اسلام سے قبل وہاں عرب میں جو حکومتیں تھیں، کبھی روم کے ماتحتی میں کچھ بادشاہ ادھر ہیں، کبھی فارس کے ماتحتی میں ادھر ہیں، یہ بدلتی رہتی تھی، یعنی سب کی ٹولیاں تھیں، یہ علاقہ فلاں کا ہے، کسرا کا ہے، یہ علاقہ قیصر کا ہے، روم کا ہے، یہ فارس کا ہے۔ وہی اس وقت وہی دو سپر پاور تھے، روم اور فارس، قیصر اور کسرا۔ تو کسرا کا یہاں پر ایک گورنر تھا، نعمان بن منذر۔ نعمان بن منذر سے کسرا ایک بار ناراض ہو گیا، اور جب بڑا بادشاہ ناراض ہوتا ہے، طلب کرتا ہے تو خیر نہیں، یہ نہیں کہ آپ کو سن کر پوچھ کر چھوڑ دے گا، آپ کو وہی خاتمہ کرے گا۔ تو نعمان بن منذر جانے سے پہلے ایک کام کیا کہ اپنی اولاد، اپنا مال، جائیداد، ریوڑ، بکریاں جو کچھ تھیں سب ایک ہانی بن مسعود شیبانی ایک نام کا ایک آدمی تھا، اس کے بعد بطور امانت رکھتے، یہ آپ اس کو امانت ہے میری، آپ اس کو رکھیے، اور اس نے قبول کر لیا۔ اور دینے کے بعد، امانت دینے کے بعد نعمان بن منذر چونکہ کسرا نے بلا لیا تھا، ناراض تھا، چلے گئے۔ اور جب وہاں گئے تو کسرا کو، نعمان بن منذر کو کسرا نے قید کر لیا، پھر چھوڑا نہیں، اسی میں ان کا انتقال مر گیا۔
کرنے کے بعد کسریٰ نے پتہ لگایا کہ اس کی اولاد کہاں ہے، اس کا مال کہاں ہے، اس کے ریوڑ کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ ایک شخص ہانی بن مسعود الشیبانی ہے، اسی کے پاس رکھا ہوا ہے۔ کسریٰ نے کہا کہ وہ امانت مجھے دے دو، نعمان بن منذر کی امانت مجھے دے دو۔ بتائیے کسریٰ ہے، سپر پاور ہے، جیسے اس وقت امریکہ کوئی کہہ دے، امریکہ مطالبہ کر رہا ہے یہ چیز ہمیں دے دو، اسامہ بن لادن کا ہے دے دو۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے دینے کو تیار نہیں۔ چنانچہ اس نے فوج بھیجا، ایک معمولی سی چیز تھی لیکن وہ امانت تھی، وہ دے سکتا تھا لے جاؤ، اپنے قوم کے لوگوں کو بچا سکتا تھا، لیکن کہا نہیں یہ امانت ہے، حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ چنانچہ کہا اپنے قوم کے لوگوں کو بیدار کیا، کہا ہمیں لڑنا ہے، اور اسلحہ لے کر کے میدان میں آ گئے اور اس بے جگری کے ساتھ کسریٰ کے فوج کو ہارنا پڑا۔ میں دکھلانا یہ چاہتا ہوں کہ امانت داری تھی، امانت ہے تو اس کی حفاظت ہے، چاہے جو ہو جائے، جان چلی جائے، مال چلی جائے، اولاد چلی جائے۔ ایک مثال ملا کے دیا، اس طرح بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ تو امانت داری کا جب کون کے یہاں تھا، آج مسلمان ذرا سا دباؤ پڑا، یہ بھی بتایا وہ بھی بتایا، یہ بھی دیا وہ بھی دیا، جو نہیں ہے وہ بھی دے دیا۔ مسلمان ہے، اللہ پہ اتنا بھروسہ نہیں رہ گیا، امانت میں خیانت خود بھی کرتا ہے، دوسروں کے حوالے بھی کر دیتا ہے۔ لیکن میں کفار مکہ کے حالات بتا رہا ہوں، جن کو لوگ کہتے ہیں جہنمی ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں، امانت داری۔ اور یہی امانت داری آگے چل کے کام ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ تیسری چیز، عہد کی پابندی، وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا ہے۔ ہم لوگ کی طرح نہیں، وعدہ کیے 10 منٹ میں آنا ہے، وہ 10 منٹ پورا نہیں تو صبح ہو جاتی۔ آج کے دور میں آپ بھی مشغول ہو، آپ فون کر کے بتا سکتے ہو کہ ہم نہیں آ پائیں گے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا نہیں پہنچ پائے، بات خلاص ہو گئی، سامنے والا انتظار تو نہیں کرے گا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، سب سے وعدہ ہم سے بھی کیا، ان سے بھی کیا، ان سے بھی کیا، ان سے بھی کیا، کسی کے بعد نہیں پہنچا۔ ہمارا یہ اہم وعدہ ہے، وعدہ خلافی اس قدر۔ ذرا ایک مثال دیکھو، کفار مکہ کی مثال کہ کس طریقے سے اگر عہد کر لیا کرتے تھے تو اس کو پورا کیا کرتے تھے، چاہے جو ہو جائے، لڑنا پڑے قوم سے لڑ لیں گے، جب ان سے قتال کرنا پڑے کر لیں گے، لیکن جو ہے عہد کے خلاف ورزی نہیں، اتنا پکے۔ ایک مثال، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوت کے بعد جب ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا مکہ میں، تو آپ طائف گئے۔ مکہ کے لوگوں سے اس طرح سے مایوسی ہو گئی، ستانے زیادہ لگے، قبول کم کرتے تھے۔ چنانچہ سوچے چلو یہاں سے نکل کے طائف چلو، اور طائف میں دعوت و تبلیغ کرو، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہو جائے، وہاں سے بھی مدد مل جائے تاکہ اسلام کو پھیلانے میں مدد کرے۔ لیکن ان لوگوں نے جو جواب دیا وہ بہت عام سی بات ہے کہ انہوں نے پتھروں سے سواگت کیا وغیرہ وغیرہ۔ وہاں سے مایوس ہوئے، مکہ سے مایوس ہو کے گئے تھے طائف، اور طائف سے الٹا جواب ملا، پتھروں کا جواب ملا۔ اب مکہ جانا ہے، اب ابو طالب تو نہیں رہے گے کہ ان کی پناہ میں جائیں۔ چنانچہ حرا کے قریب، غار حرا کے قریب آپ نے قیام فرمایا، وہیں سے 2 لوگ، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں سردار کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ محمد تمہاری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، یعنی تم ان کو اپنے امان میں لے لو تاکہ مکہ میں رہ کر اپنا کام کر سکیں۔ 2 بڑے بڑے سردار کے پاس بھیجا، دونوں نے انکار کر دیا اور اپنی معذرت کر دی کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میری یہ مجبوری۔ اسی میں سے ایک سردار تھے مطعم بن عدی، ان کے پاس بھی آپ نے بھیجا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے محمد ہم تم کو اپنے امان میں لیتے ہیں۔ اور اتنا کہنے کے بعد یہ آدمی ابھی وہاں گیا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہیں پر سب سے پہلے خود کھڑے ہوئے، اسلحہ لیا، اپنے بیٹوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو بیدار کیا اور کہا سنو میں نے محمد کو پناہ دی ہے، تم تمام کے تمام ہتھیار بند ہو کر کے کعبہ کے ارد گرد پھیل جاؤ، یہ محمد داخل ہونے والا۔ سارا زمانہ، سارا مکہ محمد کا دشمن ہے، سب ماننے کو تیار ہیں، لیکن اسی میں سے اللہ رب العالمین نے کو اگایا وہ جو ان کی حفاظت پر معمور ہو گیا۔ وجہ عہد کیا ہے کہ ہم نے امان دیا، اور
پھر اس کے بعد اس عہد کی حفاظت، اس عہد کو پورا کس طریقے سے ہتھیار لے کے تیار، اور جب تیار ہو گئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھیجا کہ اے محمد اب آپ آ سکتے ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہوئے اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، 2 رکعت نماز پڑھا۔ ابو جہل آیا، فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون آیا، اور اس نے مطعم بن عدی سے کہا اے مطعم بن عدی، کیا تم اس کے پیروکار ہو گئے ہو یا صرف باندھی ہو؟ دیکھو، تم اس کے پیروکار یعنی مسلمان ہو گئے ہو یا پھر صرف امان دے رکھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے امان دیا۔ تب اس نے کہا جب امان تم نے دیا تو ہم نے بھی دیا۔ فرعون اس امت کا کہا گیا دشمن اسلام ہے، اس نے کہا جب امان دیا تو ہم نے بھی امان دیا، یعنی جب کسی سے عہد ہو گیا، پیمان ہو گیا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تو اس کے لیے ہتھیار بند ہو کر کے اپنے بیٹوں کو، اپنے قوم کو لگا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں آ کر کے چاروں طرف سے ہتھیار بند لوگ ہیں، اور بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیے، جو ہے حجر اسود کو بوسہ دی، 2 رکعت نماز پہ پڑھے، اس کے بعد اپنے گھر۔ یہ مثال ہے کفار مکہ کی کہ جس بات کی عہد کر لیا کرتے تھے کہ اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس کے ساتھ میرا معاملہ ہے، سب جانتے تھے کہ محمد ایسے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، ہماری قوم کو ایسا بہکا رہے ہیں، اس کے باوجود اگر عہد کر لیا، اگر وعدہ کر لیا تو وعدہ کو پورا کرنا ہے، وعدہ کیا وعدہ پورا کر کے دکھایا، یہ ان کے اندر ایک بات، یہ اخلاق حمیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور، جھوٹ کو عیب مانتے تھے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، سارے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ اس کو جھوٹا نہ کہہ لیں، زمانے میں مشہور نہ ہو جائے کہ فلاں آدمی جھوٹ بولا کرتا ہے، اس سے خوف کھاتے تھے۔ ہمارا معاشرہ کوئی بات نہیں، یہاں بولے وہاں جہاں چاہو وہاں بلا لو، جس طریقے سے چاہو اس طریقے سے بنا دیں گے، کیس ہے نہیں کیس بنوا ڈالیں گے، اپنے اپلیکیشن دینا ہے، کمپلین کرنا ہے تو وکیل سے کس سے جا کے پہلے مشورہ کرتے ہیں کون سے پوائنٹس ہوں۔ میرے بھائی آپ چاہے جو کہو کہ ہم کو کیس جیتنا ہے، حالات برے ہیں، برسوں میں ایسا ویسا، جھوٹ سے نجات میں سچائی میں نجات ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارا دھرم کہتا ہے، ہمارے نبی ہمارے قرآن کہتے ہیں سچائی میں نجات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم خوش ہو سکتے ہیں یا اس جھوٹ کی وجہ سے ہمارا پوائنٹ مضبوط ہو گیا، ہمارا پوائنٹ مضبوط ہو گیا، ہمارا پلہ بھاری ہو گیا، ہماری طرف گواہ آ جائیں گے اور اس شرک کے ذریعے سے ہم ایسا کیس جیتے وغیرہ وغیرہ، یہ ہم مسلمان کرتے ہیں۔ آج جتنے بھی عدالت میں مقدمے چل رہے ہیں، اگر سارے جھوٹے لوگ اپنا جھوٹ واپس لے، مقدمہ ختم ہو جائے گا، اور سب جانتے ہیں جھوٹ برا ہے، سب جانتے ہیں یہ حرام کام ہو رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان لائن لگا، اس میں تمام لوگ شامل ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل، دیندار، غیر دیندار، تمام شامل ہیں۔ تو ان کے یہاں جھوٹ کو برا تصور کیا جاتا تھا، جھوٹ کے مشہور ہونے سے ڈرتے تھے کہیں لوگ ان کو جھوٹا نہ کہہ جائے۔ اس پر بھی ایک واقعہ یاد ہوگا کہ ابو سفیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو خط لکھا تھا کہ میرا یہ پیغام ہے، اسلام قبول کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، دوہرا اجر ملے گا وغیرہ وغیرہ، اور نہیں کرو گے تو یہ ہلاکت ہے، بربادی، یہ ہم خط لکھ کے بھیجیں۔ ہرقل کے پاس یہ خط گیا، جب وہاں پہنچا اس نے خط کو پڑھا تو دیکھا کہ یہ تو عرب کا معاملہ ہے، اور وہ شام کے اندر تھا، ہرقل شام میں تھا، تو کہا کیوں نہ اس کی تحقیق کر لیا جائے، پتہ لگوایا کہ عرب کا کوئی قافلہ یہاں آیا ہوا ہے کیا۔ عرب کے جیسے ذکر ہوا کہ عرب کے لوگ تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے، تو پتہ لگا کہ کوئی قبیلہ اس وقت عرب کا آیا ہوا ہے کیا۔ پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک قافلے کو لے کر کے آئے، چنانچہ طلب کیا گیا، ابو سفیان بھی تھے اور ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ بھی تھے، قافلے کے دوسرے لوگ بھی پہنچے۔ ہرقل بادشاہ تھا، ظاہر سی بات ہے بہت حکمت اور دانش مندی اس کے پاس رہی ہوگی، عقل مند تھا، اس نے کیا کام کیا کہ ان کے ساتھیوں کو پیچھے بیٹھا ہے، ایک ایک کرنے سے پیچھے بیٹھا،
اور یہ پوچھا کہ تم میں محمد سے سب سے زیادہ قریبی کون شخص ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ رشتے کے اعتبار سے میں سب سے زیادہ قریب ہوں، خاندان کا۔ اچھا، تو تمام کو پیچھے بیٹھا ایک لائن میں اور ابو سفیان کو ان کے آگے بیٹھا دیا، اور اس کے بعد ترجمان جو تھا، یعنی دونوں کے درمیان ٹرانسلیٹر جو تھا، اس سے کہا ان سے پہلے کہہ دو، جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان سے پہلے بتا دو کہ میں ان سے کچھ بات پوچھنے والا ہوں، ابو سفیان سے کچھ بات پوچھنے جا رہا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے کذبنی فکذبوہ، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اس کو فوراً جھٹلا دینا کہ یہ جھوٹا ہے۔ سوچو اسی قافلے کے لوگ، لیکن ابو سفیان نے آگے جو بات کی وہ کیا فرمایا؟ اس نے کہا ایم اللہ، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ بعد میں جا کر جھوٹا مشہور کر دیں گے کہ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں یہ بات جھوٹ بولی تھی، تو میں سارے معاملات کو پلٹ دیتا۔ ظاہر وقت کیا پوچھنا تھا، نبی کیسے، کیا تعلیم ہے، کون لوگ قبول کریں ان کی دعوت کو، وغیرہ وغیرہ، یعنی ایسی بات جو نبی کی حقیقت بیان کرتی ہے، اس کی سچائی معلوم ہونے والی ہے، لیکن اور یہ اس سچائی کی مخالفت کر رہے تھے، اس نبی کی مخالفت کر رہے تھے، اگر چاہتے تو نبی کو جھٹلا دیتے اور ہرقل کو اپنے فیور میں لے لیتے، لیکن کہا اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہ ہوتا، لولا ان یوفروا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ جا کر کے میرے بارے میں مکہ کے اندر مشہور کر دیں گے ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا، تو میں ضرور جھوٹ بولتا، لیکن یہ جھوٹ کے ذریعے سے مشہور ہونا ان کو سچ بولنے پر مجبور ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جھوٹا مشہور ہونا نہیں چاہتے تھے، انہیں اتنا بڑا معاملہ تھا، ہرقل کا دربار تھا، سپر پاور شخص تھا، وہ اس کو اپنے فیور میں لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج کشی بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، مجبور ہے کہ جھوٹا مشہور کر دیا جاؤں گا، اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولے اور سچ سچ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اور اس کو سننے کے بعد ہرقل نے کہا تب اگر ایسی بات ہے جیسا تم جواب دے رہے ہو تو وہ نبی سچا ہے، اس نے بات کہی۔ اب ظاہر سی بات اتنی بڑی بات ہو کہ ایک ہرقل سپر پاور تصدیق کر رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابو سفیان بغل میں رہ کر انکار کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سچائی اس کے پاس پہنچ گئی اور یہ جھوٹ بتا نہیں سکے، اس وجہ سے کہ جھوٹ بتانے کے جھوٹا مشہور ہو گیا۔ یہ نبی سچائی کو نزدیک سے دیکھنا چاہیے، جھوٹ کے قریب، جھوٹ کے ذریعے سے مشہور نہیں ہونا چاہتے تھے، اور اگر کوئی سچا ہوتا تھا تو اس کی تعریف کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، اور جو ہے اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے کیا مشہور کیا تھا؟ الصادق الامین، صادق، سچا، امین، امانت دار، اور نبوت سے پہلے بھی تو کیا ہے تھا، نبوت کے بعد بھی کیا تھا۔ صادق مانا، ایک موقع پر ابو جہل نے کہا تھا اے محمد میں تم کو جھوٹا نہیں مانتا ہوں، میں تم کو جھوٹا نہیں مانتا ہوں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ 35 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی ابو جہل کے سامنے تھی، اس نبی نے، اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کہا ہے محمد میں تم کو جھوٹا نہیں مانتا، لیکن جو تم بیان کرتے ہو اس کو جھوٹا مانتا۔ تو کہنا یہ چاہتا کہ سچائی انہیں پسند تھی، سچے لوگ پسند تھے، جھوٹ سے نفرت تھی، جھوٹے لوگ ناپسند تھے، جھوٹ کے ذریعے سے مشہور نہیں ہونا چاہتے تھے۔ یہ بھی اسلام میں مدد دینے والی چیز تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے اندر خوبیاں تھیں، ایک تو سادگی، دکھاوا، ریاکاری، مکاری، عیاری، یہ سب نہیں تھی۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو ایسا لگے کہ ہر کام ہم اپنے لیے کم، دوسرے کے لیے زیادہ کرتے ہیں، پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، چلنا، گاڑی، گھر وغیرہ، کیا لوگ دیکھیں گے، لوگ آئیں گے، لوگ ایسا، وہی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ریاکاری نکال دی جائے، دکھاوا نکال دیا جائے تو سب کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ آدمی کو چلنا ہے، ایک معمولی گاڑی سے بھی چل سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن ہر 2 سال میں گاڑی اس کو بدلنا ہے۔ فلاں نے بدلا ہے تو میں اس سے اچھی لے کر رہا ہوں، فلاں نے بدلا تو میں اس سے اچھی لے رہا ہوں، اس کا مکان ایسا، میرا مکان ایسا، اس کا کلر ایسا، میرا کلر ایسا،
سادگی نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، مکاری ہے، اسی میں پریشان ہے۔ آج انسانوں کی جو پریشانی کے سبب ہے، سارا معاملہ اسی پر ہے۔ اگر ایک جس کے یہاں کم ہے وہ سکون میں زندگی گزار رہا ہے، بہرحال تو ان کے یہاں سادگی تھی، وہ دکھاوا، ریاکاری، مکاری وغیرہ نہیں، بلکہ وہ اسی سادگی کی بنیاد پر وہ جھوٹ وغیرہ سے دور رہا کرتے تھے۔ یہ تمام خوبیاں اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں، مختصر میں نے ان 4-5 چیزوں کا تذکرہ کیا جس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے ان کے یہاں ہزار خرابیاں تھیں لیکن یہ خوبیاں تھیں۔ ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے پسند کیا کہ ان کے یہاں اسلام کو نازل کیا جائے، ان کے یہاں قرآن کو نازل کیا جائے۔ کیوں؟ وہ سخی تھے۔ ابھی تک سخاوت صرف دکھاوا کے لیے ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہوا کرتا تھا، لیکن اگر یہ سخاوت اسلام کے لیے ہو جائے، اسلام کو پھیلانے میں مال خرچ ہونے لگے تو اسلام کو ترقی ہو جائے گی، اور یہی ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال کو لٹا دیا، غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا اسلام کو پھیلانے میں۔ وہی سخاوت جو وہاں تھی، وہ سخاوت اسلام کی مددگار ایسے ہوئی کہ اب سخاوت اللہ کے راستے میں ہونے لگی۔ وہ امانت دار تھے تو وہ امانت داری اسلام قبول کرنے کے بعد ایسی امانت داری کہ اسلام کی ایک ایک بات کو محفوظ کر رکھا، قرآن اور حدیث کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ قرآن کی ایسی حفاظت کہ اس میں ملاوٹ ابھی تک نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اسی کو دے گا، ہم آپ کو دے گا کیا؟ وہ عہد کے پابند تھے، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے مددگار ہیں۔ مدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تو اس سے پہلے مدینہ کا وفد مکہ حج کرنے آیا تھا، تو وہیں عقبہ میں عہد و پیمان ہوا تھا، وہیں پر شرائط طے ہوئے تھے اور یہ معاہدہ لیا گیا تھا جب ہم آئیں گے تو تم ہمارے ساتھ کیا کرو گے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم ہر اعتبار سے آپ کی مدد کریں، جان مال ہر طرح سے آپ کی مدد کریں، اور کیا وہی عہد و پیمان جو پہلے کا تھا، لیکن اب اسلام کے لیے آ گیا۔ اب ظاہر سی بات اتنے وعدے کے پکے لوگ ہیں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اگر وعدے کے پکے نہ ہوں، ہزار خوبصورت کلمات آپ خود سے بولیں گے، اچھی گفتگو کریں گے، لیکن جب وعدہ نبھانے کی بات آتی ہے کتنے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دعوت لے کے اٹھے ہیں، بہت سارے لوگ قوم کی خدمت کرنے اٹھے ہیں، لیکن انہی کے ساتھیوں نے جنہوں نے ان کو آگے بڑھایا تھا انہوں نے ان کا پاؤں کھینچا، انہوں نے ان کا قدم کھینچا۔ تو امانت داری تھی تو اسلام میں کام آ گئی، اور سخاوت تھی تو اسلام میں کام آ گئی، وفائے عہد کا عہد کو پورا کرنے کی صفت تھی تو اسلام میں کام آ گئی، اور سچائی تھی تو سچائی بھی اسلام میں کام آ گئی۔ اس طریقے سے سچا معاملہ ہوا کہ ہر معاملے میں سچائی نظر آ گئی، جھوٹ کہیں نہیں، اگر نبی کی تصدیق کر دی تو کبھی جھٹلایا نہیں، یہ ان کے اندر صفت تھی جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو اس قوم کے اندر نازل فرمایا۔ اور دوسرے بھی اسباب ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک چند خوبیاں ایسی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے بھی قرآن کو وہاں نازل فرمایا۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ان صفات کو لانے کی ضرورت ہے۔ کفار مکہ کے عادات کو چھوڑو، ان کے عبادت کے طریقے، ان کے ایمان کو چھوڑنا، اس کو نہیں لینا، لیکن یہ خوبیاں لینا ہے۔ اور مومن کے بارے میں کہا گیا ہے الحکمت ضالۃ المومن، کہ حکمت دانائی اچھی چیز ہے، خوبی بھلائی کی چیز ہے، ضالۃ المومن مومن کا گمشدہ مال ہے، کہیں بھی ملے گا وہ نہیں لے گا۔ ہم بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہیں ایک اچھی بات اگر ہے تو آپ اس سے لو، اور اگر کوئی دوسرا بتا رہا ہے مسلمان نہیں غیر مسلم ہے لیکن اچھی بات اس کو ہم کو لینا ہے۔ کفار مکہ مسلم تو نہیں تھے لیکن ان کی یہ عادتیں اچھی ہم کو لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں کہیں سننے ندامت کی توفیق دے۔ العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ العالمین ہمیں اپنی زندگی میں تمام شعبوں میں اچھی خوبیاں، اچھے اخلاق کو نافذ کرنے والا بنا۔ آمین۔ تقبل العالمین۔ السلام علیکم۔